انفارمیشن ٹریجری کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم دوستو۔ سیارے سے غائب ہونے سے پہلے دیکھنے کے لیے ناقابل یقین مقامات، زمین پر کچھ ناقابل یقین سائٹیں ہیں، وہ سائٹس جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ قیاس آرائیاں ہیں کہ یہ مقامات کتنی جلدی زمین کے چہرے سے مکمل طور پر غائب ہو جائیں گی۔ ابھی کے لیے آپ یقینی طور پر ان مقامات کو چیک کر سکتے ہیں اور بہت دیر ہونے سے پہلے ان سے مل سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے گریٹ بیریئر ریف۔ یہ آسٹریلیا میں واقع ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا کورل ریف گریٹ بیریئر ریف ممکنہ طور پر مستقبل میں غائب ہو جائے گا؟ مچھلیوں کی کچھ 1500 پرجاتیوں کا گھر بشمول کچھ جو صرف یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ یہ تقریباً 1,68,080 میل کے رقبے پر محیط ہے اور دیکھنے کے قابل ہے۔ تاہم رپورٹوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں مرجان بلیچنگ اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے چٹان خود کا تقریباً 50% کھو چکی ہے، اور اگر اندازے لگائے جائیں تو گریٹ بیریئر ریف کو سال 2030 تک ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ نمبر 2 پر آتا ہے مڈغاسکر جزیرہ۔ مڈغاسکر جزیرہ جنوب مشرقی افریقہ میں واقع ہے۔ مڈغاسکر جنگلی حیات کے شوقین افراد کے لیے ایک مکہ ہے، کیونکہ یہ دنیا میں تقریباً 2 تہائی گرگٹوں، لیمر کی 50 اقسام اور بہت کچھ کا گھر ہے۔ تاہم مڈغاسکر کو جو بنیادی خطرہ اس وقت درپیش ہے وہ ہے جنگلات کی کٹائی، جس کے ذریعے جزیرے کے تقریباً 9090% اصل جنگلات بھی ختم ہو گئے ہیں، اور اگر رپورٹس کو جاننا ہے تو مڈغاسکر کی بہت سی غیر ریکارڈ شدہ مقامی نسلیں دریافت ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی۔ سائنسدانوں نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ ہم اگلے 35 سالوں میں مڈغاسکر جزیرہ کھو سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے بحیرہ مردار۔ یہ اردن اور اسرائیل کی سرحد ہے۔ بحیرہ مردار جو اپنی نمک کی بلند سطح کے لیے جانا جاتا ہے، جو غسل کرنے والوں کو اپنے پانی پر بغیر کسی کوشش کے تیرنے دیتا ہے، آخرکار مر رہا ہے۔ سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات میں سے ایک ہے، اور ارضیاتی اور انسانی عوامل کی آمیزش نے اس کی تباہی میں حصہ لیا ہے، جہاں پانی کی سطح مبینہ طور پر تقریباً 3 فٹ سالانہ کی شرح سے گر رہی ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے گالاپاگوس جزائر۔ یہ ایکواڈور میں واقع ہے۔ گالاپاگوس جزیرے اپنے اندر ہی ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اور فلائٹ لیس کورمورنٹ سے لے کر دیو قامت کچھووں تک نباتات اور حیوانات کی ایک وسیع اقسام کے گھر کے طور پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جزیرہ نما بقا کی جنگ بھی لڑ رہا ہے۔ کروز مسافروں کی باقاعدہ آمد، 4 مصروف ہوائی اڈوں اور سوجن آبادی کے ساتھ گالاپاگوس افسوسناک طور پر تباہی کے راستے پر ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے مالدیپ۔ قدیم ساحل، غیر ملکی ریزورٹس، اس خوبصورت منزل کے ناقابل یقین سنورکلنگ سپاٹ ہر سال دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں۔ تاہم اس جزیرہ قوم کا مستقبل روشن نظر نہیں آتا۔ یہ ممکن ہے کہ 21ویں صدی کے اختتام تک مالدیپ سمندر میں گم ہونے والی پہلی قوم بن جائے، اگر سمندر کی سطح ان کی موجودہ شرح سے بڑھتی رہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے کانگو بیسن۔ کانگو بیسن افریقہ میں واقع ہے۔ دنیا کی تقریباً آدھی آکسیجن کے لیے ذمہ دار کانگو بیسن ایک اور کمزور بیابان علاقہ ہے۔ سوانہ، جنگلات اور دلدلوں میں ہاتھیوں اور گوریلوں کے ساتھ مل کر بیسن کو کان کنی، جنگلات کی کٹائی اور جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت سے خطرہ ہے۔ ماحولیات کو خدشہ ہے کہ اگر اسی طرح کی صورتحال برقرار رہی تو 2040 تک جنگل کے پودے اور جانور غائب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ان مقامات میں سے کس مقام کی معلومات آپ کو زیادہ اچھی لگی؟